السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست کا سوال قرآن کریم ہی سے متعلق ہے۔ پے در پہ قرآن کریم سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات آ رہے ہیں اور اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کا سوال نمبر 28 ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا محض لغت کی بنیاد پر، لغت کے زور پر، لٹرل میننگ کے زور پر قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے؟ جواب: یہ کام صحابہ سے بہتر اور بڑھ کر کون کر سکتا تھا؟ ان سے بڑھ کر پاک باز عربی دان کون ہو سکتا تھا؟ مگر ان کے لیے کہا گیا کہ یعلمہم الکتاب والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان کے لیے کہا گیا کہ نبی انہیں کتاب سکھانے آئے ہیں، براہ راست تو ان کو سکھایا، ان کے واسطے سے پھر ہم نے سب نے سیکھا الحمدللہ۔ ان کے لیے کہا گیا کہ یعلمہم الکتاب، کہ نبی ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، الفاظ کو بھی معانی کو بھی۔ یہاں یعلمہ اللغہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ نبی نے انہیں لغت سکھا دی، لغت عربی سکھا دی، جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ بھی دور کروا دی، اور ایک ڈکشنری بنا دی، لغت کی کتاب ہاتھ میں دے دی کہ اس کی مدد سے قرآن سیکھ لو اور پھر قرآن کی تفسیر کرتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یعلمہ اللغہ نہیں کہا، یعلمہم الکتاب کہا۔ بلکہ یہ نبی، بلکہ یہ امی، یہ امیین، یہ ان پڑھ لوگ اپنی زبان میں ماہر ترین لوگ تھے۔ ان کے بارے میں جو اپنی زبان میں ماہر ترین تھے، قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب، نبی ان کو قرآن سکھانے آئے ہیں۔ یعلمہ اللغہ نہیں کہا کہ لغت کے زور پر صرف، یعلمہ اللغہ نہیں کہا، لغت کے زور پر تو صرف ایک رکعت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اور یہ بڑی ظاہر بات ہے، تفسیر کی مزید ضرورت کیا ہے؟ لغت کے زور پر تو آپ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اگر قرآن و سنت کی تشریحات موجود نہ ہو تو لغت کے زور پر تو آپ ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ مگر ایسے میں کوئی یہ کہے کہ کیا قرآن کریم میں لغت کی کوئی اہمیت نہیں؟ نہیں، اہمیت ضرور ہے، مگر اپنی حد میں، اپنے درجے میں۔ جو آخری درجہ ہے تفسیر قرآن کا، جسے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ کے تابع رہنا، یعنی لغت کی جو تفسیر ہے اس کو قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، ان تینوں تفاسیر کے تابع رہنا ہے لغت کی تفسیر کو۔ ان تینوں تفاسیر سے لغت کی تفسیر کو متصادم نہیں ہونا، یہ شرط۔ اللہ اکبر، لغت کا انکار نہیں، مگر یہ اپنی حد میں محدود ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پھر وہی بات کہ محض لغت سے کسی بھی انسان کے بنائے ہوئے قانون کی تشریح بھی ممکن نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی بات کہ محض لغت کے زور پر ایک رکعت نماز قرآن کی روشنی میں ادا نہیں کی جا سکتی، محض لغت کے زور پر۔ لغت کے زور پر سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر نبی کی ضرورت نہ تھی۔ قرآن کا کعبے کی چھت پر اترنا زیادہ مؤثر ہوتا، لوگ صفحات قرآنیہ کو ہاتھ میں لے کر لغت کے زور پر حل کرتے چلے جاتے، لیکن خدا کو یہ طریقہ منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، تاکہ انبیاء محض قاصد نہ بنے، محض میسنجر نہ بنے۔ یہ نبی کا ترجمہ جو میسنجر سے کیا جاتا ہے بڑا محدود ہے۔
تاکہ انبیاء محض قاصد نہ بنے، محض میسنجر نہ بنے کہ میسج ڈیلیور کر دیا بس، بلکہ معلم کے منصب پر فائز ہوں، میسج ڈیلیور کریں، پھر اس میسج کو سمجھائیں، یتلو علیہم آیاتی، میسج ڈیلیور کرنا، میسج ویعلمہم الکتاب، پھر اس میسج کو سمجھانا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لغت کے حوالے سے کہ لغت کی اہمیت کس قدر ہے اور کس دائرے میں ہے اور آخری درجے میں کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی مزید ڈیٹیل سوال نمبر 29 میں ہوگی۔ ابھی ہم سوال نمبر 28 پہ ہی چل رہے ہیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے، قرآن ایک مقام پر مختصر بات کرتا ہے، پھر اپنی مختصر بات کی وضاحت خود ہی دوسرے مقام پر کر دیتا ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوئی، یا اس اجمال کی وضاحت قرآن تو نہیں کرتا، البتہ نبی اس وضاحت فرما دیتے ہیں، تو یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہوئی کہ قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں۔ یا نبی علیہ السلام بھی تفسیر نہیں فرماتے، مزاج شناس نبوت صحابہ نبی سے قرآن کی تعلیم پا کر آمدہ مسائل میں قرآن کی مزید تشریح کر دیتے ہیں۔ یہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ ہوئی کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کی روشنی میں۔ یا بعد کے ادوار میں مفسرین لغت عربی کی روشنی میں، جو صرف عربی الفاظ کے ترجمے پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ فصحیٰ عربی کے تمام متعلقہ علوم پر مشتمل ہوتی، کلاسیکل لینگویج کے تمام متعلقہ علوم پر مشتمل ہوتی ہے، صرف، نحو، بلاغہ، اصول الفقہ، اصول التفسیر، پھر مزاج نبوت کی، مزاج شریعت کی، قرآن کے اسلوب کی رعایت، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، سمجھ آئی؟ تو مفسرین بعد کے مفسرین لغت عربی کے روشنی میں، تو لغت عربی میں یہ ساری محض الفاظ کی الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، لغت عربی سے مراد پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی، صرف، نحو، بلاغہ، اصول التفسیر، اصول الحدیث، اسالیب قرآن، یہ ساری اس کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں۔ یہ تفسیر باللغہ ہوئی۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ براہ راست تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ سے الگ ایک قسم نظر آئے، تاکہ درجہ بندی کی رعایت ہو سکے، وگرنہ ہر تفسیر از روئے شریعت ہی ہوگی اور ہونی چاہیے، اور ہر تفسیر لغت کے مطابق ہوگی، لغت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن لغت کی درجہ بندی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اس کی مزید تفصیل سوال نمبر 29 میں ہوگی۔ ابھی ہم جو سوال نمبر 28 ہے کہ کیا لغت کے زور پر قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے، اس سوال کے دائرے میں رہ کر جواب دیں گے، بس مزید تفصیل سوال نمبر 29 میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن اپنی تفسیر خود کر دے تو پھر کیا کہنا، نبی معلم کر دیں تو پھر کیا کہنے، صحابہ کرام کر دے بھی تو کیا اشکال، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں، پھر مزاج شناس نبوت ہیں، نبوت کی مزاج شناسی انہیں اتنی حاصل تھی، حکم آنے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ حکم کی نوعیت یوں ہوگی، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں قسم کی تفاسیر مزاج شریعت کی نمائندگی ہی تو کرتی ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال صحابہ۔ البتہ جب غیر صحابہ تفسیر کریں گے تو ان کی تفسیر معتبر تب ہی ہوگی جب وہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ سے متصادم نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے متصادم نہ ہو، صاف بات ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی تو معصوم ہے۔ اقوال صحابہ سے بھی متصادم نہ ہو، کیونکہ صحابہ معیار ایمان ہے،
صحابہ نبی معلم کے براہ راست اولین شاگرد ہیں، جنہیں بہرحال اپنے بعد واروں پر ہر لحاظ سے برتری حاصل ہے۔ اس وضاحت سے تفسیر کی درجہ بندی بھی عیاں ہو گئی کہ پہلے درجے میں تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرے درجے میں تفسیر القرآن بالحدیث کی تفسیر، حدیث کی روشنی میں تفسیر، اور تیسرے درجے میں تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں تفسیر، چوتھے درجے میں تفسیر القرآن باللغہ۔ اللہ اکبر! اور یہاں جب تفسیر القرآن باللغہ کہیں گے تو لغت سے مراد محض عربی کی الفاظ کا مطلب جاننا نہیں ہے کہ انا کا مطلب میں، انت کا مطلب تو، اور آپ مفسر بن جائیں ماشاءاللہ۔ انا طالب، انت استاذ، تنوین گرانا بھی نہیں آتا، دن 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 تن تن تین کو آپ نے عربی سمجھ لیا اور اس زور پر آپ مفسر بنیں گے۔ اللہ اکبر! تو جب کہتے ہیں نا تفسیر القرآن باللغہ تو لغت سے مراد محض انا طالب انت استاد مستاد یہ مطلب نہیں ہوتا، لغت سے متعلق تمام علوم پر دسترس حاصل ہونا ہوتا ہے، اس کی روشنی میں پھر کیا کہتے ہیں تفسیر کرنا ہوتا ہے، پھر وہ تفسیر بھی قرآن کی تفسیر سے، حدیث کی تفسیر سے، صحابہ کی تفسیر سے متصادم نہ ہو، یہ مراد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل سوال نمبر 29 پہ کریں گے، اور سوال نمبر 29 پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سوال نمبر 29 کی نوعیت کیا ہوگی کہ تفسیر القرآن باللغہ درجہ بندی میں، یعنی لغت کے ذریعے قرآن کی تفسیر درجہ بندی میں چوتھے نمبر پر کیوں ہے، پہلے نمبر پر کیوں نہیں؟ کیونکہ تفسیر القرآن بالقرآن اس میں بھی لغت عربی ہے، تفسیر القرآن بالحدیث اس میں بھی لغت عربی ہے، تفسیر القرآن باقوال صحابہ اس میں بھی لغت عربی ہے، پھر تو تفسیر القرآن باللغہ کو اولیت حاصل ہونی چاہیے۔ اس کا جواب سوال نمبر 29 میں دیں گے، ساتھ رہیے گا ہمارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔